السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ سے آپ کو ایک ایسا عمل بتانا چاہتا ہوں جس عمل سے انسان ساری رات اس کی عبادت میں لکھی جاتی ہے، اور ایسا یہ عمل ہے، اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور انسان اگر ساری رات سویا رہتا ہے، اس کی سونا بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ تو ناظرین، ہمیں ایسے وظیفوں کے اوپر، ایسے عملوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ ناظرین، جب انسان عشاء کی نماز با جماعت ادا کر لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان عشاء کی نماز با جماعت ادا کر لیتا ہے، اس کے بعد سنت طریقے کے مطابق وہ آرام کرتا ہے، سو جاتا ہے، اور وہ آدھی رات اس کی عبادت میں لکھی جاتی ہے۔ اگر وہ فجر کی نماز با جماعت، پھر صبح پھر فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، اس کی ساری رات عبادت میں لکھی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کافر کے اوپر فجر اور عشاء کی نماز، منافقین کے اوپر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے، وہ ان نمازوں کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ تو ناظرین، جب انسان یہ عشاء کی نماز با جماعت پڑھتا ہے اور اسی طرح فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، تو اس کی ساری رات جو سونا ہے وہ عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ تو ہمیں ایسے عملوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ ناظرین، یہ چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے، لیکن اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ جب انسان سونا تو ہوتا ہے، نماز مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ کافر اور مسلمان کے درمیان اگر کسی چیز کا فرق ہے تو وہ صرف اور صرف نماز ہے۔ تو سونا تو ہم نے ہوتا ہی ہے، تو ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر جو انسان عشاء کی نماز کا اجر کا پتہ چل جائے اور فجر کی نماز کا پتہ چل جائے، لوگ آپس میں قرعہ ڈالنا شروع کر دیں۔ جیسے کہ لوگ آپس میں کسی چیز کا معاملہ ہو، کسی چیز کی قسمت نکالنی ہو، یا کسی قسم کا کوئی معاملہ ہو، اگر انسان اختلافات پڑھتے ہیں تو انسان پرچیاں ڈال لیتا ہے کہ جس کا نام آ جائے گا یہ اس کا کام بن جائے گا۔ تو وہ اسی طرح اگر ان چیزوں کے اجر کا پتہ چل جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ قرعہ ڈالنا شروع کر دیں۔ تو ایک حدیث کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین کے اوپر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز بھاری ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مؤذن سے کہوں کہ وہ اذان دے، اور اس کے مؤذن سے کہوں تکبیر کہے، اس کے بعد میں گھروں میں جاؤں، جن گھروں کے اندر لوگ نماز نہیں پڑھتے، مسجد میں نہیں آتے، اگر ان گھروں کے اندر بچے نہ ہوتے میں ان گھروں کو آگ لگا دیتا۔ تو ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے، اور ایسی باتوں کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بچوں کی وجہ سے گھروں کے اندر آگ نہیں لگائی۔ آج تو لوگ نماز کی پابندی کرتے نہیں، اپنے رب کو بھول گئے ہیں، ساری دنیا کام کاج کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو 2 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، 3 پڑھ لیتے ہیں۔ او میرے بھائی، اللہ رب العزت کی خاطر ہم نے 5 نمازیں پڑھنی ہے، یہ کیا ہوا وقت ملا تو نماز پڑھ لی؟ نہیں، وقت ملا تو نماز نہیں پڑھی۔ اللہ کے لیے وقت نکال کر جا کر نماز پڑھنا، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ یہ نہیں ہے جب فضول وقت نکلا ہے، ہم فارغ بیٹھے ہیں، چلیں نماز پڑھ لیں، جب مصروفیت ہو تو نماز چھوڑ دو۔ پیارے بھائیوں، میری بہنوں اور میرے دوستوں، جو لوگ ہمارے اس چینل کو دیکھتے ہیں، ہماری اصلاحی باتیں سنتے ہیں، نماز کی پابندی کریں۔ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ دین تو بہت آسان ہے، دین تو ہم نے مشکل بنا لیا ہے۔ یہ دیکھیں، انسان عشاء کی نماز با جماعت ادا کر لے، اس کی آدھی رات عبادت میں لکھی جاتی ہے، اور فجر کی نماز با جماعت ادا کر لے، اس کی ساری رات عبادت میں لکھی جاتی ہے۔ تو ہمیں نمازوں کا خیال کرنا چاہیے، خصوصی طور پر فجر اور عشاء کی نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ سونا تو ہوتا ہے، ہم وضو کریں، نماز پڑھیں، اس کے بعد آرام کریں، پھر فجر کی نماز با جماعت ادا کریں۔ اللہ سے دعا، اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔